بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا يصرون إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، کل سورۃ الواقعہ کی تفسیر میں ہم آخر رکے ہوئے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. جو مقربون ہیں، تین قسمیں اللہ نے لوگوں کی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن تین قسمیں میں تین حصے میں بٹ جائیں گے. ایک مقربون ہوں گے، دوسرے اصحاب المیمنہ ہوں گے، تیسرے اصحاب المشأمہ.
3 ہوں گے. تو السابقون السابقون ان کا تذکرہ تو ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر اور کیسے کیسے عالی شان نعمتوں میں رکھے گا اس کا تذکرہ ہوا. اور آخر میں بات یہاں تک پہنچی لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا جہاں کوئی گالی گلوچ بدتمیزی کی، کوئی بری بات، تکلیف دہ، دل دکھانے والی کوئی بات ان کو سننے ہی میں نہیں آئے گی. اتنے سکون کی زندگی میں ہوں گے. بس ایک ہی آواز آئے گی الا قیلا سلاما سلاما. اگر کوئی باہر کی آواز ان کو آئے گی کسی غیر کی تو یہی لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما. بس سلاما سلاما. بعض اہل علم نے قرآن کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ قیامت کے دن 4 قسم کا سلام ہوگا. اہل جنت میں جنت سے جو سلام کیا جائے گا وہ 4 قسم کے سلام ہوں گے. نمبر 1، مومن آپس میں جب ملاقات کریں گے، جنتی سارے مومنین جنت میں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو اس وقت ان کا تحفہ جو ہوگا سبحانک اللہم یہ ہوگا، اور وہاں سلام کیا ہوگا وتحیتہم فیہا سلام. ہدیہ تحفہ جو سلام ہوگا، اللہ نے فرمایا سبحانک اللہم، ایک تو یہ ہوگا وتحیتہم فیہا سلام. اور وہاں جنتی جب ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے تو یہی سبحانک اللہم زبان پر ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے اور اپنے جنتی بھائیوں سے کہیں گے تحیتہم فیہا سلام، سلام علیکم، السلام علیکم. جنتی آپس میں ایک دوسرے سلام کرتے ہیں. یہ آواز سنائی جائے گی لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. سورہ یونس کی آیت، یہ ایک سلام ہوگا آپس کی ملاقات کا. نمبر 2، جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بڑی زبردست چیز ہے. جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے مبارکبادی کے لیے جب جائیں گے، جس کی تفسیر سورہ رات کے اندر ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کا سلام مومنوں سے، یہ سورۃ رات کی آیت ہے. تیسرا سلام جو ہوگا اللہ پہنچائیں گے، اللہ کا سلام ہوگا اہل جنت سے. اللہ کا سلام اہل جنت سے، جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں سلام قول من رب رحیم. سلام قول من رب الرحیم ہو گیا نا. اور ایک سلام ہوگا جو اصحاب الیمین کا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی سورت کے آخر میں آئے گی. 4 ہو گئے نا. یہ چوتھی قسم جو ہے 3 تو گزر گئے. جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سلام، فرشتوں کا سلام، اللہ کا سلام. اور اصحاب الیمین جو ہوں گے ابھی ان کا ایک سلام آپس میں جو ہوگا
جس کی تفصیل اس صورت کے آخر میں آ رہی ہے. اسی صورت آخر میں تو وہاں اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ. چلیں آج اصحاب دوسرے قسم کے لوگ جو اصحاب الیمین ہیں ان کا تذکرہ. السابقون السابقون کا تذکرہ گزر چکا. اب تذکرہ اصحاب الیمین کا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اور اصحاب الیمین انہیں کو کیا کہا ہے؟ واصحاب المیمنہ تو ما اصحاب المیمنہ. قرآن پاک میں دائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال دیا جائے گا ان کو اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ بھی کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں اصحاب و اصحاب الیمین. مقربون تو ان کی حالت سن لیا تم لوگوں نے. واصحاب الیمین. اب اصحاب الیمین کتنے مزے میں ہوں گے. اصحاب الیمین کتنے عیش میں ہوں گے. کون سے؟ اصحاب الیمین. اب ان کی خوبیاں ذرا سنیں. ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں دیکھا تھا. کیسی جنت ہوگی؟ فی سدر مخضود. سدر فی سدر مخضود. تہ بتہ خوب کھانے بیریوں کے باغ میں ہوں گے. ہاں سمجھتے ہیں نا. ہاں. اور کانٹے نہیں ہوں گے اس میں کیونکہ ہاں سدر بیر بیر. ہاں بیری بیری جو کہتے نا. ہاں اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ہاں بعض بات تو پورے آم کے برابر ہوتی بڑی بڑی. ہاں جنگلی. تو ہمارے یہاں جنگلی سب سے جاتا ہے ادھر. ہاں تو یہ بیت جو ہوتی ہے اپنے یہاں دنیا میں وہ کئی قسم کی چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی. یا چشمے کیڑے پڑ جاتے ہیں اور درخت میں کانٹے ہوتے ہیں. کبھی آپ توڑنے کے لیے جائیں تو اور کمارے کبھی یہ بیر کا جو گچھا ہوتا ہے اس میں دیکھے اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فی سدر مخضود تہ بتہ. یعنی ایسا نہیں کہ بالکل تہ بتہ کیا ہوں گے وہ بیری کے بیر کے درختوں میں ہوں گے. یعنی ان کو جو جنت ملے گا جنت ملے گی اس جنت میں بیر کے باغات ہوں گے. مخضود بالکل تہ بتہ گھنے بالکل ایک دوسرے سے ملے گی اور بغیر کانٹے والے ہوں گے. نمبر 2 وطلح منضود. وطلح منضود. اور کیلے بھی بالکل جوڑے جوڑے ہوں گے. موز موز. طلح طلح منضود بالکل گچھے ایک. ہاں دیکھتے ہیں نا کچھ عجیب ہے. اللہ کا نظام ذرا دیکھو. کوئی آدمی فٹنگ کرے تو کتنا اور بس فٹ ہے تو نیچے سے اوپر تک ذرا دیکھو ڈیکور کیا ہوا. بیر کے ہوں گے بالکل خوب کھنے درخت. ٹھیک ہے نا بغیر کانٹے کے. وطلح منضود. اور موز اور کیلے ہوں گے جو بالکل تہ بتہ جمے ہوں گے. دیکھتے اتنا بڑا گچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک. نمبر 3 وظل ممدود. سائے بھی خوب لمبے لمبے ہوں گے. ممدود مد 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 کو میں نے بڑا ممدود لمبے لمبے. یعنی جنت میں ایسے ایسے درخت ہوں گے. سائے کا انتظام دیکھیں. اگر اب تو یہاں نہیں سمجھتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا 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 کیا. مسلم حکمران نے پوری دنیا میں غالباً سب سے پہلے مسلمان حکام کو جب انڈیا میں حکومت کیا تو لمبے لمبے روڈ. اتنے لمبے روڈ اور روڈ کے دونوں کنارے
درخت کا سایہ. سوچو اس زمانے میں، ہاں شاید کہ دنیا میں اتنا لمبا روڈ اس وقت نہیں رہا. اور کبھی آپ پڑھیں پوری داستان، یہ تو سب لٹیروں نے ختم کر دیا. جس شان سے انہوں نے بنایا تھا یہ روڈ، مسافر خانے، سرائے، وہی سرائے، کھانے کا انتظام، پانی پینے کا انتظام، یہ سارے انتظامات، ساری چیزیں تھی. یہ بڑے خیر و برکت کا. اب تو یہ درختوں کا انتظام کہتے سب سے پہلے اس نے شروع کیا ہے. یہی جی ٹی روڈ جو تھا، کہاں، کلکتہ سے پشاور تک. اور دیکھیں ماشاءاللہ روڈ اونچا، کتنا خوبصورت. ارے جب ایک کھیت آگے اونٹ چلتے تو اس وقت کا بہت بڑا یہ روڈ تھا، بہت بڑا روڈ تھا. درخت کا انتظام اللہ نے کیا تھا ان لوگوں نے، تاکہ، اور واقعی صحیح تجربہ نہ کیا ہو. پہلے جب سائیکل سے ہم لوگ چلاتے تھے نا، تو یہی روڈ کے درخت ہی جو ہیں وہ سہارا بنتے تھے، سایہ. اور جہاں چلے انسان روک کر کے جڑیں موٹی موٹی بیٹھے آرام کرے. تو اللہ نے فرمایا وَظِلٍّ ممدود. ہاں اسی لیے قوم سبا کی جب اللہ نے تعریف کیا ان کو اپنی نعمتوں کو تذکرہ کیا، تو روڈ کا بھی تذکرہ کیا. ان کے راستے ایسے تھے کہ گھنے درختوں سے ہم نے پھول سے گھیر دیا تھا تاکہ راستہ چلے تم کوئی تکلیف نہ ہو. لوگ نہیں سمجھتے اس میں کیا کیا خیر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَظِلٍّ ممدود. 3 ہو گئے، یہ ذرا اچھی طرح سمجھتے جائیں. اصحاب الیمین کے لیے پہلی چیز سدر مخضود، خوب گھنے بیری کے درخت اور بغیر کانٹے والے. نمبر 2 وَظِلٍّ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، مول کے درخت، مول جو تہبتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ملے ہوئے ہوں. نمبر 3 وَظِلٍّ ممدود، لمبے لمبے دور دراز تک سائے. ظل کہتے ہیں سایہ، ممدود لمبے. نمبر 5 نہیں، نمبر 5 ہوگا وماء مسکوب. نمبر 5 وماء مسکوب، اور ٹپکتے ہوئے پانی یعنی جھرنے. ہاں چوتھا ہے سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب. نمبر 4 مسکوب، گرتا ہوا پانی، اس کو جھرنے سمجھ لیں. جھرنے سمجھتا نا، وہ جو اوپر سے پانی. ہاں، اور یہ بہت خیر برکت چیز ہوتی. خوبصورتی اور اس کی جب ہوا آتی ہے تو باریک باریک اس کی فوارے اڑتے ہیں تو چلنے پھرنے میں لوگوں کو بڑی فرحت مسرت ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت میوے جات، پھل فروٹ. فاکہ پڑھ چکے ہیں، پھل فروٹ کثیرہ، بہت زیادہ کھانے پینے کے سامان. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی ان سے منع کیا جائے گا. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بلند موٹے موٹے کیا فرش، بچھونے. فرش مرفوع. یہاں بعض سلف نے، جس میں علامہ حافظ محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے عجیب انداز سے اس کی تفسیر کی ہے. وہ ذرا سا یاد رکھیں کہ تب سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا مطلب اس کے مناسبت سے. پہلا کیا تھا؟
सिदर मखदूद, बैर के दरख्त मिले हुए, फल मिले हुए और बगैर कांटे के। कांटे से तकलीफ होती है ना। कहते हैं असहाबुल यमीन ये वो लोग हैं दुनिया में अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देते थे। इनको बदले में क्या मिला? बैर का दरख्त भी मिला, शाखें भी मिलेगी तो उससे फल ही होगा, पत्ते होंगे, कांटे नहीं होंगे। क्यों? इसने अपने हाथ अपने ज़बान से दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं। मोमिन है अल-मुमिन अल-मुस्लिम मन सलम अल-मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदिही। हो गई बात। नंबर 2 वतलहिम मंदूद, अल्लाह अकबर, और तह बतह बिल्कुल क्या होंगे? कीवी, मौस, ठीक है ना? बनाना समझ में आ गया सब? बनाना। तो अल्लामा कहते हैं कि ये उनको बदला मिला है। क्यों? जैसे ये बाकायदा वो मौज आपस में जुड़े हैं, ऐसे ही अपने भाइयों के साथ मिल करके, मुसलमानों के साथ मिल करके इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारे थे। ये अजीब चीज चालकुटी लेकर के आए, समझिए ना। आगे नंबर 3 वदिल्लिम ममदूद, बड़े लंबे लंबे साए होंगे। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? अल-मुमिनु फी दिल्लि सदक़तिही यौमल क़ियामा, मोमिन क़यामत के दिन अपने सदका खैरात के साए में होगा। तो ये उन खुशनसीबों का तज़किरा है जो अपने माल, अपने दौलत, अपने सदकात और खैरात के जरिए बेशुमार परेशान लोगों का सहारा बने हुए थे। तो आज सदका उनका साया बन करके मिल रहा है बदला। नेकिया तो अल्लाह ने दे दिया, एक तो इनाम है। नहीं समझ में आया? हदीस में आया है ना कि हर इंसान क़यामत के, हर मोमिन अपने साए के, सदके के साए में होगा। अल्लाह अकबर। वमाइम मस्कूब, और पानी के झरने होंगे, पानी टपकते होंगे, देख करके खुशनुमा मालूम होता होगा। ये उनको बदला मिला है जो अपनी जात से हर वक्त लोगों को फैस पहुंचाते रहे। किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमेशा अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। वफ़ाकिहतिन कसीरतिन, और बहुत क्या? फाकिहा कसीरा, बहुत किस्म के मेवे जात में होंगे, फल फ्रूट। कहते हैं कि अल्लामा इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने उनको कुरान की निकात और तफसीर फहमी का इनाम उनके ऊपर था। मियाँ साहब के सबसे छोटे शागिर्दों में से थी, दिल्ली से जो पढ़ के गए हैं सबसे छोटे शागिर्दों में, और इतने दिल वाले थे। ये मियाँ साहब से पढ़ के गए तो सियालकोट में मदरसा खोला था, दारुल हदीस, और इनके वालिद बहुत मालदार इंसान थे। वालिद जो है बहुत मालदार थे, मालदार तरीन इंसान सियालकोट के थे, जमींदार। कहते हैं कम से कम 100 बैल एक वक्त में होते थे। हल चल सकता था ना, 100 बैल कम से कम एक वक्त में। और इनकी दीनदारी अल्लाह ताला आज हमारे लोगों में, हमारे जमाती अहबाब में ही पैदा कर दें। कहते हैं कोई पंजाबी मुसलमान अपना उससे जा रहा था, बैलगाड़ी चलती थी पहले, तुम्हारे यहाँ बहुत, ये खास तौर से महाराष्ट्र में बहुत, हमने वहाँ देखा है। पूरा वो इक्का तांगा ट्रक पिकअप सबका काम कौन करता है? बैलगाड़ी, बंडी कहते हैं लोग, बैलगाड़ी। तो कोई इंसान अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहा था, सामान उमान लदा, बेचारा मुसाफिर था। रास्ते में सियालकोट के करीब पहुंचा, बैल गिरा, मर गया बेचारे का, मर गया बेचारे का।
اب بیچارہ ایک بیل لے کے جائے کہاں، سامان لدا ہوا، بڑا پریشان تھا. کچھ لوگ گزرے تو دیکھا کہ بیچارہ بڑا پریشان، کیا کرے. تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو پریشان نہیں، ان کے باپ کا نام بتایا، کہا جاؤ میاں صاحب کے پاس. اللہ اکبر. حافظ ابراہیم کے والد کے پاس آئے تو اس نے اپنے پنجابی انداز میں کہا کہ ہمارے پاس ایسی سی مصیبت ہے. کہا کہ جتنے بیل ہیں ان میں سے 2 بیل تم لے کے چلے جاؤ، ایک نہیں لے جاؤ 2 لے کے جاؤ. ایک لے جاؤ اور تیسرا اس کو دیکھتے ہیں کہیں 2 بیل آگے چلتے ہیں تو ایک بیل پیچھے رہتا ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، اسٹیپننگ کیا کہتے ہیں وہ کام کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کیسا انسان ہے، ہم کو ایک کی ضرورت 2 کہہ رہا ہے لے کر کے جاؤ، اور یہ بھی قیمت نہیں، اور کہا واپس نہیں اٹھانا، وہ تمہارا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے دل دیا تھا ہمارے مسلمان بھائیوں کو. تو یہ حافظ ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جب میاں صاحب کے ہاں سے پڑھ کے گئے تو انہوں نے ایک مدرسہ دارالحدیث قائم کیا تھا سیالکوٹ میں. دور دور سے لوگ، پورے متحدہ ہند کے لوگ آتے تھے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھاتے تھے. اور جس دن 1921 میں دارالحدیث رحمانیہ دلی قائم ہوا تو پہلے انسان ہیں کہ اپنی کتاب، اپنے شاگرد، اپنی لائبریری سب اٹھائے اور لا کر کے دلی دارالحدیث نیا قائم ہو رہا تھا اس کو دے دیا اور وہیں بیٹھ کے پڑھانے لگے کچھ دن تک. یہ جذبہ تھا ایثار کا، قربانی کا، کہ نہیں دلی جیسے شہر میں ایک مرکزی ادارہ قائم ہو رہا ہے بڑے ٹاپ کا، چلو ہم بھی چلے، طلبہ بھی لے کے جائیں اور گاڑی بھی، کتابیں بھی لے کر کے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ دیا تھا. تو انہیں تفسیر کا بہت بڑے عالم تھے. تو یہاں واللہ ہم تو حیرت میں کہتے ہیں وفاقہۃ کثیرہ، اوپر گزر چکے ہیں نا، فاقہۃ کثیرہ. اللہ اکبر. ہر قسم کے بہت سارے ان کے لیے کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں پھل دے گا، میوے جات، طرح طرح کے پھل. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم اور علماء کی بات ہے. علم یہاں ان لوگوں کو تذکرہ ہے جو اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اپنے علم سے، یا اس مالدار کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا. مال اور علم جن کے پاس رہا کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا، ہر ایک کو دیا، ہر ایک کی ضرورت پوری کی. اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑی ان کے پاس آیا تو انہوں نے نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں کرانا، ہر وقت انہوں نے دروازہ کھلا رکھا. وفاقہۃ کثیرۃ. جب میں نے ان کی تفسیر پڑھی فاقہۃ کثیرہ اور اس پر، تو واقعی یعنی ان کے کہنے کا مطلب سمجھ نہیں سمجھے. جس طرح سے آدمی کے پاس بڑے پھل فروٹ رکھے ہوں، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو نکال کر کے اس کو دیتے جاتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے. یہ جنت میں ان کو یہ مقام اس لیے بن رہا ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا یا ان کو علم دیا، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، جو بھی آئے اس کو اپنی طرف سے دیتے رہے. ہاں جب میں پڑھا تو واقعی میں نے غور کیا، اس حدیث پر غور کرو کہ جس میں اللہ سنے شاطرہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ذرا تھا چن لیا کرو، کچھ خالی ہاتھ نہ جاؤ. جنت کی کیاری ہے، خیر و برکت، کچھ لے کر کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، 2-4 پھل، 2-4 چیزیں لے لو. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ کہ بھئی یہی علم کی مجلسیں جو ہیں یہ کیا ہے، جنت کی کیاری. اب ذرا سوچو، یہ بہت بڑا عمل ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے، ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ مال دے، یا ایمان اور تقوی کے ساتھ علم دے دے،
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت ہر وقت انسان کو پڑتی ہے، ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. تو اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور لوگ اس کے پاس آئیں تو کبھی انکار نہ کیا جائے، نہ کیا جائے، نہیں نہ کہا جائے، دھتکار نہ دیا جائے. برابر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے علم اپنے مال سے فیض پہنچاتے رہیں. یہ مطلب کیا ہے؟ وفاکہۃ کثیرۃ. آگے لا مقطوعہ، کبھی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. یہ سلسلہ ولا ممنوعہ، اور نہ کبھی نہیں بس بہت دن استعمال کے لیے چھوڑو، نہیں. علامہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ بدلہ ملا ہے علم والوں کو یا مال والوں کو. دن رات جب بھی کسی نے پوچھا بتا دیا، کبھی کسی کو انکار نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بعد میں آنا. آگے بات سمجھے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوع وفرش مرفوعہ. اور کیا پوچھنا ہے؟ فرش جو بچھے ہوں گے، جس پر بیٹھیں گے، لیٹیں گے، چلیں گے، بڑے ہی بلند اور موٹے اور اچھے ہوں گے. یہ تو سب ہوا. آگے انا انشأناہن انشاء، اور ہم نے خصوصی طور پر ان کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں. عام عورتوں کی طرح نہیں. انا انشأناہن انشاء، ہم نے الگ انداز سے ان کے لیے، یعنی ماں باپ سے نہیں، مٹی کی بنی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو دنیا کی جو بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو اتنا بنا دے گا کہ کوئی حور ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. ہاں، حور ان کی خدمت گزار ہوں گی، نہ کہ حور ان سے آگے بڑھے. کیوں؟ وہ بنائی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے، اور دنیا کی عورت ایمان اور عمل صالح کرنے والی ہے تو اس کا کوئی مقابلہ، اس کا کوئی ٹکر نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو، حوروں کو اپنے کلمے کن سے، اپنی پسند سے جنت پیدا کیا ہے. وہ ماں باپ سے پیدا ہونے والی عورتیں نہیں ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور اللہ فرماتے ہم نے ان کو کنواری ہی بنایا ہے. سورہ اعراف، سورۃ اس میں الرحمن میں لم یطمثن انس قبلہم ولا جان گزر چکی ہے. فجعلنا عربا اترابا، بے انتہا اپنی جنت میں اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی. اترابا، ہم عمر ہوگی. ایسا نہیں کہ ہاں دونوں کی عمر بہت زیادہ فرق ہو. اللہ تعالیٰ اس انداز میں ان کو بنایا ہوگا. لأصحاب الیمین، بات ختم ہو گئی. یہ ساری نعمتیں کس کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ لأصحاب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. یہ سب کس کی ملکیت میں ہوگی؟ کس کے لیے ہم نے بنایا ہے؟ اصحاب الیمین کے لیے. سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، کل گزر چکا ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کا مطلب کل گزر چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو اب دو گزر گئے. وکنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون. تین تھے نا؟ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، السابقون السابقون یعنی المقربون، اور نمبر دو اصحاب الیمین، نمبر تین اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ. اب یہاں سے اصحاب المشأمہ کا تذکرہ، جنت کا نہیں بلکہ اہل نار کا، جہنمیوں کا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور
یہ بائیں ہاتھ والے کتنی مصیبت، کتنے برے انجام کو پہنچ رہے ہیں. کون؟ اصحاب الشمال. بالکل یہی جملہ با اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، لیکن ان کا تعلق نعمتوں سے ہے. اور یہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال وہی جملہ ہے تقریباً، لیکن ان کا تعلق کس سے ہے؟ برے لوگوں سے، جہنمیوں سے. فرمایا فی سموم و حمیم. یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم. اللہ اکبر. یہ گرم ہواؤں میں ہوں گے. وہ حمیم، اور جہنم کی آگ میں جلتے ہوں گے. ان کو کہیں ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. لا بارد، ان کو ٹھنڈک کبھی نصیب نہیں ہوگی. کیا فائدہ ہوا؟ کتنے بھی پاورفل اے سی لگائے، چھٹی گزارنے کے لیے کتنے ہی ٹھنڈے ملک میں چلے جائیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن روز نماز سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازیوں کو مذاق اڑاتے ہیں. وہ بھی کہیں آپ کی داڑھی ہو جائے، پردہ والی عورت آ جائے تو سمجھتے دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے. ہندو گزر جائے اتنی چیز نہیں ہو، لیکن داڑھی والے اور کیا کہتے ہیں پردہ نشین عورتوں سے ٹچ ہو. ارے یہ آج ہو رہا ہے. یہ کہیں پارٹی میں شہر کے سب سے بڑے قوال شرابی کو بلا لیں گے، لیکن آپ کو نہیں بھائی وہ ملا آتا ہے تو کچھ نہ کوئی یہ حلال ہے. ہماری مجلس، یہ کہتے ہیں نا، ہماری مجلس خراب ہو جاتی ہے. سوچو ذرا سا کیا فائدہ ہوا؟ چند روزہ زندگی کا عیش کس میں تبدیل ہونا؟ فی سموم و حمیم. سموم کے معنی باد سموم بولتے ہیں، خوب گرم ہوا جو چلتی ہے، لو. لیکن یہ تو دنیا کی ہے نا، وہاں تو لو جہنم کی آگ کے ساتھ. وہ حمیم، اور کس میں ہو گئے؟ گرم چشمہ، حمام بولتے ہیں نا، حمام گرم پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ایسے کالے سائے میں، گرم کالے سائے میں ہوں گے. وہاں وَظِلٍّ ممدود تھا نا، ان کو بھی سایہ ملا، لیکن سایہ کیا ہوگا؟ مِّن يَحْمُومٍ، کالی دھوؤں کا گرم سایہ ہوگا، جس کا تذکرہ اگر غور کریں کبھی سورۃ مرسلات میں، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یہ نوٹ کر لیں، بڑی اہم آیت ہے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین. سورہ ملی مرسلات. انطلقوا، اللہ اکبر، قبر سے اٹھے، حشر میں کھڑے ہیں بے ایمان یا نہیں. الی ظل، او دیکھو سایہ نظر آ رہا ہے 3 شاخوں میں، جاؤ وہاں چلو. انطلقوا الی ظل، نہیں ملا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، وہ سایہ نظر آ رہا ہے، وہاں جاؤ سایہ لو. ان کو دل دکھانے کے لیے اور صدا کے طور پر کہا جائے گا. اور وہ سایہ ایسے ہوگا 3 حصوں میں، ذی ثلاث شعب، اس طرح سے اوپر سے نیچے سے نکلے گا تو ایک، اوپر جانے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. چلو وہاں. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا. اور دھواں جو ہوگا خالی دھواں نہیں ہوگا، بلکہ اس دھوئیں کے اندر جہنم کی ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جتنے بادشاہ کا محل ہوتا ہے. اسی سائے میں ان کو کھڑا کر جائے گا. آگے بات سنیں، یہاں وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اسی سائے کی طرف اشارہ کیا گیا.
اور سائے میں ہوں گے، لیکن سایہ کیسے؟ گرم کھولتا ہوا کالا دھواں ہوگا، اسی میں وہی ان کا سایہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لا بارد، وہاں ان کو کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی، ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریم، اور نہ کوئی وہاں جانے سے فائدہ ہوگا، بلکہ وہاں جائیں گے تو اور یا تو سورج کی تپش تھی، وہاں جہنم کے آگ کے انگاروں کی تپش ہوگی۔ لا بارد ولا کریم۔ یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ آج کبھی واللہ بڑا تعجب ہوتا ہے ایسی باتیں بیان، بھائی اللہ تعالیٰ اتنی کڑی سزا کیوں دے دیا؟ بیچارہ ایک جرم کیا، شرم نہیں آتی ان بیوقوفوں کو، زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، بت کی پوجا، اور بیچارہ ہے وہ، ابھی بیچارہ ہے وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سزا دے تو اللہ تعالیٰ زیادتی، ان کے کہنا زیادتی، نعوذ باللہ، ہاں یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی کتنی زیادتی کی۔ جاؤ، اب ان کا جرم کیا تھا؟ کن کا؟ اصحاب الشمال کا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے دنیا میں بڑے عیش کرنے، جملہ یاد رکھے، ہاں کیا تھے یہ؟ دنیا میں بڑے عیش، مترف سمجھتے ہیں نا، مترف مال دولت کاروبار ریل بیل جو ہو، ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑے خوشحال، ان کو کہا جاتا ہے مترفین، بہت ہی زیادہ عیش والے تھے، مال دولت دھن ریل بیل۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا کے بڑے عیش پرست لوگ ہیں، بڑے بڑے ملیونر ٹریلیونر۔ اللہ یہی ہے، سب ٹھاٹھا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا، سب کچھ تھا، ذوق کم وقت مزہ چکھ اس کا۔ انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا بنا، بڑی عزت والا تھا، ملک کا صدر تھا، ملک کا وزیر اعظم تھا، ملک کا وزیر اعلیٰ تھا، بہت بڑا تھا، ہر وقت تیری عزت کے لیے لوگ کھڑے، تیری خدمت کے لیے۔ کہاں گئے؟ ایمان اور عمل نہیں ہے تو آج کوئی تیرے ساتھ ذوق، مذاق جہنم کی آگ کا مزہ چکھ۔ اور جب ڈالا گیا ثم صبوا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، اب اس کمبخت کے اوپر تانبا پیتل جو پگھلا ہوا ہے جہنم، اب اس کے سر کے اوپر سے وہ ڈھیل دو اور کہو ذوق چکھو، انک انت العزیز الکریم، بڑے پاور والے، بڑی عزت والے تم۔ اللہ اکبر۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کوئی روڈ چھاپ لوگوں کو تذکرہ نہیں ہے، یہاں تذکرہ کس کا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بڑے خوشحال لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے گناہوں پر یہ ڈٹے رہتے تھے، کبھی توبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں، حنث العظیم، حنث کے معنی گناہ، عظیم کے معنی بڑا، بڑے گنہگار تھے، عیش و عشرت میں مست، بڑے بڑے جرائم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ ایک تو کہا حنث عظیم سے بڑے گناہ سے کفر و شرک، بد عقیدگی، اور چونکہ اللہ نے فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور نمبر 2 گناہ کبائر، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ہلاک و برباد کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
تو آج ہر انسان، اور بات اصل تو یہی ہے کہ غریب گنہگار ہے، آپ ڈانٹیں پھٹکاریں تو گردن جھکا کر کے سن لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ سن لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا آپ کے سامنے کبھی گناہ بھی نہیں کرے گا، آپ کے سامنے نہیں گناہ نہیں کرے گا، شرماتا ہے. سمجھائیں گے تو روک جائے گا، ڈرائیں گے تو ڈرے گا. لیکن جو مترفین میں سے ہے وہ تو الٹی بیوقوف سمجھے گا ہم کو اور آپ کو. وہ تو اور سمجھانے کے باوجود اور اپنے برائیوں میں اکڑنے لگتا ہے. بسا اوقات کبھی کہہ دے گا ملا لوگوں کو کیا پڑی ہے. ابھی آپ نے سنا نہیں، سال ہی بھر تو ہوا ہوگا آپ کے ملک میں جب نیم اوریا عورتوں نے روڈ پر نمائش کیا تو کیا کہا تھا؟ 2 واقعے یاد رکھیں، مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں. کیا مائی باڈی یہی کہا تھا نا. یہ مولیوں کو کیا پڑی ہے، تم کو کیا لینا ہے، میرا جسم اور میں اس کی مالک، میں پر پسند. یہی جواب دیا گیا تھا نا، منہ توڑ. اور اس سے پہلے چند سال جب ہاف پہن کر کے ریس لگائی تھی روڈوں پر، یاد ہے نا، اس موقع پر دینداروں نے آواز اٹھائی تو ظالموں نے کیا کہا؟ ایسی عورتوں نے ملاؤں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہمیں کیوں ٹوکتے ہیں. یہی جواب ملا تھا نا. یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کو ٹوکا جاتا، مترفین کو. یاد ہوگا دونوں واقعے یاد ہوں گے آپ کو. اللہ اکبر. لیکن حکومت کچھ نہیں، حکومت بھی سوچو ذرا سا، یہ ہے مترفین. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. یہ اصرار کرتے تھے، ڈرتے نہیں کہ اصرار کرتے تھے. اگر ٹوکا جائے تو کبھی اور ضد میں آتے تھے. اور بلکہ بسا اوقات آپ زیادہ اصرار کریں گے تو آپ کا پڑوسی اپنے گناہ کو اور زور سے کرتا ہے آپ کو چڑھانے کے لیے. شاید کہ سب کو تجربہ ہوگا، ایسے بھی کرتے. یعنی وہ سمجھتا ہے ہم بڑے کامیاب، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ ہم راستہ کیا اختیار کریں. وَقَالُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اور یہ بڑے بڑے گناہوں پر یہ ظالم اصرار کرتا تھا، اصلاح کرنے کی بجائے ضد کرتا تھا، ڈٹا رہتا تھا. وَقَالُوا. اور کہتے تھے بطور طنز کے صحابہ کرام سے، کیا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. کون سزا دے گا؟ تم دو گے؟ کہ تمہارے نبی محمد دیں گے؟ کیا ہے حیثیت تم لوگوں کی، کیا پاور ہے تمہارے پاس؟ تو کیا مذاق کر اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. تو جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں سڑ گل جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. تو کیا اس وقت کی بات آپ کریں؟ اس وقت اللہ ہم کو سزا دے گا، پھر ہم کو اٹھائے گا اتنے دن کے بعد. اللہ اکبر. ابھی بھی روکتے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ کیا ایمان بالآخرت کا اور دینداروں کا، کتاب اللہ کا، رسول اللہ کا استہزاء اور مذاق. او آباؤنا الاولون. تو کیا ہمارے باپ دادا جو ان کو بھی اٹھایا جائے گا ایسے؟ اللہ اکبر. کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، نبی کا دل ترا دیکھیں، اللہ کی مہربانی. اللہ نہیں کہتے نبی ہٹ جائے، ابھی عذاب میں نادر کرتے، ابھی دھسا دیتے سن نہیں. اے نبی آپ صبر کریں. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادا بھی آج آپ آئے، کیا ان کا حشر کیا ہوگا ہمارے باپ دادا کو جو آپ کے آنے کے پہلے دنیا سے آ چکے ہیں؟ ان کو بھی اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا اے نبی کل ان سے آپ کہہ دیجئے، ہاں ان الاولین والآخرین، پہلے پچھلے جتنے ہیں، لمجموعون، سب کو اکٹھا کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم، وقت مقررہ پر. یعنی قیامت آنے کا جو دن مقرر ہے اس دن دیکھ لینا سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. نبی کی طرف سے جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ. میرا خیال سمجھ نہیں آیا آپ کی. ہاں آگے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اے ظالموں، گمراہو، مکذبون،
اسلام کو، نبی کو، قرآن کو، حشر اور نشر کو جھٹلانے والوں، یاد رکھنا ایسے آسانی سے نہیں چھوٹ جاؤ گے. وقت مقررہ پر جو وقت معلوم ہے تمہیں اٹھایا جائے گا، اور اے جھوٹے و گمراہو لآکلون من شجر من زقوم، اور تم کو ضرور بے ضرور کھلایا جائے گا زقوم درخت کا پھل. زقوم کس کو کہتے ہیں؟ زقوم ایک پھل ہے، اردو میں تھوہر جس کو کہتے ہیں. ارے وہ ایک دیکھے ہوں گے اتنا بڑا ہوتا ہے کانٹے والا، اور پھل اس کا بڑا زہریلی ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھاتا میرے خیال سے اس کو. کہ سنا ہے کہ حکیم کسی بڑی دوا یونانی دواؤں میں کہیں کہیں کام آتا ہے، غالباً زہر وغیرہ. ہاں ہاں تھوڑا ہاں دو نکلتا ہاں تو اللہ اکبر. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو اس زقوم کا درخت تمہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آیا اگر زقوم جہنمی کو دیا گیا اور جہنمی زقوم جب کھانے لگے تو کھانے کے وقت اگر صرف ایک قطرہ، پورا رس نہیں، صرف ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے لأفسدت معیشتها علی اہلہا، تو زمین کی ساری غذا دنیا والوں پر زہریلی ہو جائے. ایک قطرہ زقوم کا، ایک قطرہ رس، پورا زقوم نہیں، اس کو کھاتے وقت اگر ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے تو قیامت تک کے لیے زمین میں پیدا ہونے والی ساری غذائیں زہریلی ہو جائیں. فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ طَعَامُهُ، آنے فرمایا میری امتیوں ذرا بتاؤ اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس کو کھلایا جائے گا. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُوم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور وہ بھی زبردستی اس سے تم کو اپنا پیٹ بھرنا پڑے گا. اور سورہ محمد کی آیت ایسی زہریلی غذا ہوگی کہ جب کھائے گا تو اندر جاتے ہی اندر کا سارا نظام، اتنی ساری چیزیں پگھل جائیں گی. فتقطع امعاءہم، اتنی سڑ کر کے نیچے کے راستے زمین پہ گر جائے گی. یہ اتنا خطرناک ہے زقوم کو. فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اسی پر کہا جائے گا کھا لئے ابھی جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی، اس کو پیو. اللہ اکبر. دوستو یہ جانور کے لیے نہیں ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. جانور کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. اب آپ ذرا سوچیں، یہ انسانوں کی غذا ہے. جانور تو یا لیتنی کنت، سب کو مٹی بنا دے گا. وہ مٹی بن جائے تو گنہگار بھی کہ کاش ہم بھی ایسے ہی مٹی بنے. اللہ نے تم کو مٹی نہیں بنایا، جانوروں کو بنایا گیا. تم تو انسان اور جنات، تم کو سزا بھگتنی ہے. فشاربون شرب الہیم، کہا جائے گا اسی پر، زہریلی غذا پر، جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی، اس کو تم پیو. اب پیے گی، کڑوا ہوگا، زہریلا ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا. کیسے پیئیں گے؟ شرب الہیم. شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی دیکھیں پیتا ہے، ویسے ہیم کہتے ہیں اونٹ جو پانی پیتا ہے. دیکھیں ہم لوگ پانی پیتے ہیں ماشاءاللہ، اونٹ جو ہے زبان نکالتا ہے اسے سے پیتا ہے، یہی پیتا ہے نا. اللہ، اونٹ کے مانند پانی پیے گا انسان. اور پانی کہاں کا ہوگا؟ جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی. اور دوسری آیات میں پانی بھی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ جو بہتا ہوگا کھولتا ہوا زہریلا، وہی ان کو پلایا، ان کا پانی ہو. قرآن پاک میں ہی ہے نا، وہی غساق. اللہ ہم سب کو بچائے.
اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا نزلہم یوم الدین. یہ جب جنت جہنم میں داخل یہاں سے ان کی ضیافت ہوگی اور کھانا ابھی الگ ہے. ضیافت نہیں سمجھتے نزل؟ کسی کے گھر میں جائیں تو شروع میں جو پہنچتے لا کر کچھ رکھ دیتا ہے، بسکٹ، چائے، میٹھا کچھ. اللہ فرماتا یہ تو ان کی ضیافت ہوئی ہے. ضیافت بطور طنز کے جیسے چور کو ماشاء اللہ پکڑا، ہر گاؤں والا پیٹتا ہے، ہاں اب چوری کا مزہ آیا نا، اس کو مزہ نہیں، یعنی یہ اور اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ھذا نزلہم یوم الدین. یہ قیامت کے دن یہی ان کی ضیافت ہوگی ان چیزوں سے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پیدا کیا میرے بندو، میری تصدیق کیوں نہیں کرتے تم؟ ہم نے جو بتایا ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ افرأیتم ما تمنون. ذرا بتاؤ وہ مادہ جو نکلتا ہے جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. نحن خلقناکم انتم تخلقونہ. وہ مادہ میں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے یا تم نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ آج اولاد کے لیے انسان ہزار تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن بچہ پیدا کرنے والا مادہ آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکا، بنا سکا. چیلنج ہے لگا. انتم تخلقونہ نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت. میرے بندو، میرے نافرمانو، یاد رکھو ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کیا ہے. جب تک موت نہیں آتی سب کچھ کر لیتے ہو، لیکن موت ایک دن آئے گی. وما نحن بمسبوقین. اور ہمیں کوئی پیچھے اور نہیں کر سکتا کہ ہمارے حکم کو ہٹا کر کے اپنے آپ کو بچا سکے. مسبوقین یعنی ہم پر کوئی غالب نہیں آتا. ہم نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت پر موت آ کر کے رہے گی. ہمارے اوپر غالب آ کر کے کوئی ہمارے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. وما نحن بمسبوقین. الا ان نبدلکم امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اور ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تم کو مٹا کر کے تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو تم سے اچھے پیدا کر دیں اور تمہیں جن چیزوں کا علم نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. اور ہم نے پہلے تم کو کیسے پیدا کیا اچھی طرح سے جانتے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ یعنی مٹی سے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ عبرت و نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ کیا تم دیکھتے نہیں. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اللہ قدرتیں اپنی نعمتیں انعام یاد دلا رہا. ما تحرسون جو تم لوگ فصل کرتے ہو، کھیتی کرتے ہو، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ انتم تزرعونہ اس کھیتی میں بیج کو اگانا، پھر بیج میں سے تنے تیار کرنا، پھر تنوں میں پھول لانا، پھول لانے کے بعد پھل لانا، پھر اس کو پکانا، اور ایک ایسے وقت میں کہ تیار ہوتا تم جا کے کاٹ لاتے ہو. تم بتاؤ یہ فصل اللہ اگاتا ہے، تمہاری کھیتی اللہ تیار کرتا ہے، تم کرتے ہو. واقعی دیکھو اللہ تعالیٰ جو مثال دیتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو کھیتی باڑی جانتے ہوں گے. کھیتی کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے زمین کو ہموار کرتا ہے، کھیتی کے لائق بناتا ہے، نرم کرتا ہے، اور جب سیزن آتا ہے تو اناج زمین میں ڈال کے آ جاتا ہے. بس کیا خیال ہے آپ کا؟ شیرو فلر دیکھو کسان اتنا ہی کام کرتا ہے، اس سے زیادہ بیج کو ڈال دیا، سوراخ بھی بند کر دیا، سمجھ گئے نا، تاکہ بیج جہاں سوراخ میں ڈالا گیا ہے چڑیا نہ کھا جا. دیکھو اب اس کے بعد واللہ
کسان روزانہ صبح جاتا ہے، سوئیاں نکلی کہ نہیں نکلی؟ کبھی کھیتی نہیں کیے ہوگے؟ ہاں ہاں، ہم لوگ جانتے ہیں، بس یہی سی کھیتی کرتے ہیں، بیج ڈال کے آگے، اب 2-3 دن کے بعد جا رہے ہیں، نکلا کہ نہیں نکلا، کوئی سارا اختیار۔ یہی ہے انسان کی دوڑ دھوپ ختم ہو گئی، کہاں؟ بیج ڈال دینے کے بعد۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ علامہ اقبال کہتے تھے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کسان تو نے بیج تو ڈال دیا، لیکن اب بتا اس بیج کو جو تو نے ڈالا ہے زمین کے اندر، اب وہاں پودے کون نکالتا ہے، پرورش کون کرتا ہے؟ یہی اناج گھر میں رکھ کرو، کبھی پودا نہیں نکلے گا، یہ بھی عجیب سی چیز ہے، کبھی پودا نہیں نکلے گا، اور کبھی نکلے گا تو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اناج میں تو کبھی نہیں نکلے گا، پیاز ہے، پیاز وغیرہ میں رکھے تو کیا تھوڑا سا نکل گیا، خراب ہو گئی، کھانے کے لائق نہیں، وہ پودا لگانے کے بھی لائق نہیں رہے گی۔ انسان کچھ نہیں کرتا، صرف دیکھتا ہے، جہاں ذرا سا اس کی سوئیاں نکلی دل بھاگ بھاگ، پھر گنتا ہے یہاں بیج ڈالا، یہاں کتنے بیج نکلے کتنے نہیں نکلے۔ اب ہو گیا پتا معمولی سے، اتنا نرم، اتنا نازک، اتنی کمزور، اب ہوا چاہیے اس کو، واللہ ہوا چاہیے، دھوپ چاہیے، پانی چاہیے، اب سارا نظام اللہ۔ آپ بہت زیادہ کیا کریں گے؟ پانی ڈال دیں گے، پانی ڈال دیں گے، پانی بھی حفاظت بھی چاہیے، صرف پانی بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ڈالیں، سب اللہ تعالیٰ کا، بیج بھی اللہ کا دیا ہوا، بس آپ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اس کو پیدا کرنا، بڑے ہونے کے بعد اس کے اندر پھول آتا ہے، پھول میں جو بیج آتا ہے، بیج میں جو اوپر کور چڑھتا ہے، ذرا سوچو، ایک انسان اگر غور کرے تو کسان کو یہ کھیتی ہی اس کو مسلمان بنانے کے لیے کافی، رب کی معرفت کے لیے کافی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، بتاؤ یہ اللہ نے فصلیں اگائی، تم فصلوں کو تیار کرتے ہو۔ اسی پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ باقی کل، اور کل انشاءاللہ یہ صورت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاش کا وقت کون سا ہے؟ اس کا وقت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حین ترمد الفصال، نبی علیہ السلام اس وقت پڑھتے تھے جب کہ عرب میں اونٹ کا بچہ چلے تو زمین گرم ہو، پاؤں جلنے لگے، اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ننگے پیر چلنے میں جب پیر جلنے لگے، آج کیا کہیں گے تقریباً 10 ساڑھے 10 سمجھ لو، یہی چاش کا وقت ہے، اور زوال کے پہلے تک ہی ہے۔ جتنی جلدی آپ پڑھ لیں گے اجر و ثواب پائیں گے، کوشش کریں، اور اس کا وقت یہی ہے۔ جی اگلا سوال، وہ عورتیں جن کی نماز چھوٹ گئی، کیا مصحف لے کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ مصحف کے بجائے آج کل موبائل ہے، سب سے آسان، موبائل میں کھول لے پڑھیں تاکہ مصحف چھونے کی نوبت نہ، بہتر ہے، افضل ہے کہ نہ چھوئیں اور موبائل سے پڑھنا، اور اگر ہاتھ میں کچھ دستانہ وغیرہ پہن لے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگلا سوال، جب وطر کی نماز امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وطر پڑھا ہے، اور آخری رکعت میں ہم نے جب اسے سلام کرا تھا، ہم اٹھ کر کے ایک رکعت اور پڑھ لیں، ہماری 4 رکعت ہو جائے گی۔ کیا چیز؟ وطر کی نماز، ہاں سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے جب سلام پھیرا وطر کی نماز کے بعد ہم کھڑے ہو کر کے جو ہے نماز اپنی اس کو مطلب کنٹینیو کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے، مطلب کر سکتے اس طریقے سے؟ اگر ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، جیسے
आपकी नमाज छूटी हुई थी, आप बाद में शामिल हुए और इमाम वितर पढ़ाया 3 रकात, 1 रकात आप क्या बाकी रही खड़े होकर के पूरी कर लें। और एक शक्ल ये भी लोग बताते हैं, बहरहाल आप कर सकते हैं कि इमाम के साथ तरावी वितर पढ़ रहे हैं, मज़ीद अभी आपको क़याम करने की ज़रूरत है तो इमाम के साथ 3 रकात वितर पढ़ें, लेकिन इमाम के साथ सलाम न फेरें, खड़े होकर के 1 रकात आप और पढ़ लें। तो ऐसा करना जायज़ है, कोई मुदाका नहीं है इंशाअल्लाह, लेकिन अफजल यही है कि आपने इमाम के साथ वितर पढ़ ली है, पूरी पढ़ लें ताकि जमात का सवाब मिल जाए। और बाकी क़याम वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा अफजल अमल है कि आप बैठ करके तौबा इस्तिग़फ़ार तिलावत कुरान वगैरह कर लें। मुश्किल क्या है, हम लोग समझते हैं रमज़ान की रातों में सिर्फ नमाज ही इबादत है और कोई नेक अमल कोई करना नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। क्या हम जो है जैसे क्या हम जो है लैलतुल कद्र जो है शेख जो है जो लैलतुल कद्र के बारे में शेख जो ताक रातों में क्या हम सिर्फ ताक रातों में जाकर की इबादतें करें या पूरी रात इबादत करें? और पहले शेख क्या हमें पहले से कैसे मालूम चल सकता है कि आज लैलतुल कद्र है? पहले से एडवांस में मालूम चल सकता है? पहले से कुछ नहीं चलता और वक्त भी नहीं, पहले से कुछ नहीं चलता और 100% नहीं कह सकते लैलतुल कद्र आपको मिली है। बस इतना हमको हुक्म है कि अल्लाह रसूल ने फरमाया ये 5 ताक रातें हैं, इनमें से कोई ना कोई एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र होगी, इसलिए इन रातों में ज़्यादा आप उसको ढूंढने की कोशिश करें। और वैसे माह रमज़ान का आखिरी अशरा पूरा 10 दिन नबी अलैहिस्सलाम आम तौर पर पूरी रातें इबादत करते थे, लैलतुल कद्र भी और गैर लैलतुल कद्र भी। तो अगर आप पूरे अशरे में ज़रा रात को जग करके इबादत कर लें तो लैलतुल कद्र किसी न किसी दिन आपको मिल ही जाएगी इंशाअल्लाह। निशानियाँ बात की हैं, अव्वल की कोई निशानी नहीं है। अगला सवाल है ज़कात के मुताबिक। उनका कहना है कि हमारे पास अपना रहने को मकान है और अलग से ज़मीन खरीदी हुई है जिसकी नीयत है कि उसको जब दाम बढ़ेगा तो उसको बेच देंगे, तो क्या उसका ज़कात वाजिब होगी? जब बेचेंगे तब तो जी। सर कि मैंने अपने बचपन के दिनों में जो है मतलब जब बचपन में जो है अपने रोजे वगैरह छूटे होंगे छोड़ गए होंगे तो क्या करें? तौबा इस्तिग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करें, नफली रोज़े, नफली सदक़े, नफली नमाज। अच्छा ये जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है मांगने लगे, सदका वगैरह मांगते हैं, खास रमज़ान के दिनों में जो है जो होते हैं पेशावर होते हैं, कुछ मुस्तहिक भी होते हैं, कुछ पेशावर लोग होते हैं जो कि इनका काम ही भीख मांगना होता है। कैसे लोगों को सदका देना चाहिए? ऐसे लोगों को न सदक़तुल फ़ित्र देंगे न ज़कात देंगे, पहले उनको समझाएं बताएं। अगर कुछ इधर उधर आप दे करके उनको रुख़सत कर दें, लेकिन ज़कात और सदक़ात को मुस्तहिक नहीं, पेशावर लोग हैं, उनको वैसे भी न देना मुनासिब नहीं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मांगने वाला घोड़े पर भी तो दे दे, कुछ आप अपने जेब खास से दे करके उसको वापस लौटा दें। फितरानी की रकम इस साल कितनी है? क्या फितरानी की रकम ईद की नमाज से पहले अपने मुल्क में ज़रूरतमंद को भेज सकते हैं या यहीं पर ज़रूरी है यहीं पर हम? नहीं, कहीं जहाँ ज़्यादा ज़रूरतमंद है आपके वतन वहाँ भेज दें। और इमसाल भी उतना ही रखा गया जो पिछले साल था, तकरीबन 20 दिरहम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।